بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا और फैसला किया तेरे रब ने कि ना तुम इबादत करना मगर उसी की और वालिदैन के साथ एहसान करना अगर वो पहुंच जाए तेरे पास बुढ़ापे को वो उन दोनों में से एक या दोनों
تو نہ انہیں اف کہنا نہ انہیں ڈانٹنا، اور کہنا ان کے لیے عزت و احترام کی بات، اور جھکائے رکھنا ان کے لیے عاجزی کے پہلو شفقت کی وجہ سے، اور کہہ دے اے رب ہمارے، اے رب ان دونوں پہ رحم کرنا جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کی بریائی دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات ہے۔ درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تھے۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد دعا ہے اللہ زندگی بھر اپنا اور اپنے پیغمبر دا فرما بردار بن کے رہن دی توفیق عطا فرما۔ اصل زندگی ہوئیے کہ جیڑی اللہ اور اس دے رسول دے فرما برداری گزر جائے، باقی کوئی زندگی نہیں۔ باقی زندگی تو صرف اس طرح ہی ہوئے گی کہ جس طرح جانور بے زبان دنیا تے آئے اور چلے گئے، کھایا پیا، زندگی دی لذت حاصل کی تھی، اور بس اگر انسان اور حیوانہ دا ایہوئی فرق ہے تو پھر انسان اور حیوان دے اندر کوئی فرق نہیں، کیونکہ انسان نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا، اور حیوانہ نو انسانہ دی ضرورت واسطے پیدا کیتا۔ تو بس زندگی دا مقصد اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری ہی ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح دی زندگی اسی گزاریں گے یقیناً دنیا تے بھی اللہ عزت دیں گے، قبر دے اندر بھی ساڈے واسطے آسانیاں ہون گیاں، اور کل قیامت والے دن اسی سرخ روح ہوواں گے، اور اگر کل قیامت والے دن سرخ روح ہو گئے تو پھر اسی اپنا مقصد پا لواں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جیڑا قیامت والے دن جہنم تو بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیتا گیا، اوہی انسان کامیاب۔
تو ہر کم دے اندر ساڈا نظریہ اے ہونا چاہیے کہ ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے. اسلام نے سانو ایک مکمل ضابطہ حیات میسر کیتا ہے. زندگی دا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جدی اسلام دے اندروں رہنمائی نہ ملتی ہوئے. اور اگر کوئی کہندا ہے کہ اسلام نے مکمل رہنمائی نہیں کیتی تو او دی لا علمی ہے، وگرنہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ساڈی زندگی دے ہر پہلو تے ساڈی رہنمائی فرمائی. ساڈی زندگی دا تعلق انفرادی ہے، اجتماعی ہے، اور پھر رشتہ داری دے حوالے نال ازدواجی زندگی ہے. اور اس تو اگے چلیے کہ اگر اسی باپ ہاں تو ساڈی رہنمائی موجود ہے، اگر مائیں تو رہنمائی موجود ہے، اور اگر اسی اولاد ہاں تو ساڈے واسطے رہنمائی موجود ہے. اے رشتے اللہ نے بنائے نے. باقی رشتے تو اپنی جگہ تے نے. والدین دا رشتہ اللہ نے بہت قیمتی رشتہ بنایا. ایسا رشتہ کہ شاید اینی تاکید اللہ نے قرآن دے اندر کسے رشتے دی نہیں کی تھی جنی والدین دے رشتے دی کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ آج ساڑھے نزدیک اس رشتے دی کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. آج دیکھ لئیے کہ اس رشتے نال کی حشر ہو رہا ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھن والی ہے کہ والدین دی نافرمانی واحد ایسا گناہ ہے کہ جدا انسان دنیا تے بدلہ پان تو بغیر نہیں مردا. بہت ہی نازک معاملہ ہے. اسی اس رشتے نو اے نہ سمجھیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے الفاظ بھی کچھ بدبخت بول جاندے نے کہ جڑے زبان تے لیونا بھی مشکل نے کہ اپنی لذت نو سانو پیدا کیتا ہے، سانو کی آندے بس اے نظر او دے نظرچ اہمیت ہے. اور او دے ساڑی کچھ والدین دی اپنی کمزوری ہے کہ ایسا اپنی اولاد نو اے بات سکھلائی نہیں کہ اے رشتہ صرف رشتے دی حد تک نہیں، بلکہ اللہ نے اس رشتے دی حیا اور احترام ساڑھے تے واجب کر دیتی ہے، لازم کر دیتی ہے. جس بچے نو اس چیز دا علم ہوئے گا یقیناً وہ اپنے والدین دی عزت اور احترام کرے گا. جس طرح کے قریب تسی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام دا
اختصار نال واقعہ سن چکے ہو کہ باپ بیٹے نو ذبح کرن واسطے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے۔ اس تو بڑھ کے کی چیز ہو سکتی ہے؟ انہاں واقعات دے اندر اللہ نے ساڈے واسطے نصیحت رکھ دیتی ہے۔ اور اگر باپ قربان کرن واسطے تیار ہے، بیٹا قربان ہون واسطے تیار ہے، تو اللہ نے اعزاز کتنا بخشا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ باپ نے اگر فرما برداری کی تھی ہے، فرما برداری کے ساتھ کہ اللہ دا حکم ہے میں اپنے بیٹے نو میرے رستے دے اندر ذبح کر دے ہو، باپ نے اف تک نہیں کیتا بلکہ چہرے تے ملال تک نہیں لے آندا۔ بیٹے دی باری آئیے تے بیٹے نے بھی چہرے تے کوئی ملال نہیں لے آندا۔ اللہ فرماندے نے کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو جدوں بھی آزمایا او پورے اترے، اساں پھر انعام دے طور تے انہاں نو پوری دنیا دا امام بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ذرا آئیے دیکھتے جائیے ساڑھے واسطے اللہ نے ماں باپ دے بارے کی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے دنیا جہاں دے بسنے والے لوگوں، اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، وہ فیصلہ کیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ہو سکتا ہے میرے تے یقین نہ آئے، اسی خود قرآن مجید دا پارہ 15واں اٹھا کے دیکھئے، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 ہے، آگے ذرا کھول کے اپنی آنکھاں نل پڑھ لئیے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، اور وہ دنال دوسرا حکم دیکھئے اسی اس رشتے نو بڑا معمولی سمجھنے آم، لیکن اللہ نے اس رشتے نو کنہ کو مضبوط اور کنہ کو محترم بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ جتے اللہ دی عبادت کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال احسان کرنا ہوئے گا۔ احسان دی تعریف کیے، احسان دی تعریف اے وے کہ نیکی کرنا اور دے بدلے دی امید نہ رکھنا، اس نیت تے نیکی نہ کرنا کہ اے دا بدلہ منو بھی ملے گا، جبکہ چلتا ہی اس طرح۔ دیکھ لئیے ساڑھے معاشرے ایک بات چل دی ہے جی نو جیے، کہ اگر کوئی جی کرے گا تو جی کریں گے، پر والدین واسطے ایک قانون نہیں۔
والدین واسطے قانون کیے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین نال نیکی کرنی ہے، بس جی ہی جی کرنی۔ کنی کو فرما برداری، کنی کو جی حضوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالد۔ معمولی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین دی رضا چ اللہ دی رضا ہے۔ معمولی بات ہے، اور جدے تے اللہ راضی ہو جائے انہوں اللہ جنت نصیب کرن۔ اور فرمایا سخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب دی ناراضگی والدین دی ناراضگی چ۔ آج دیکھ لئیے کیسے افسوس دی بات ہے، ان تے مثالاں بن چکیاں نے کہ ایک ماں باپ اپنے 10 تو 12 بچیاں نو پال کے خوش ہے اور فخر محسوس کر دے کہ میں اپنے 10 بچیاں دی خدمت کر رہا، 12 بچیاں دی کر رہا، اور بدقسمتی اولاد دی کہ ایک ماں باپ واسطے انہاں کل کچھ بھی نہیں، او سسک رہنے، بلک رہنے اور غربت دی زندگی گزار رہنے۔ بیٹا دنیا دی ہر نعمت لے رہے۔ ذرا غور کریے اسی کس حد تک دور جا پہنچے ہیں کہ باپ دی ضرورت آئیے مجبوریاں دا انبار رکھ دیتا ہے، میری ہے مجبوری، میری ہے مجبوری، میری ہے مجبوری۔ اور اگر اپنا ہی بیٹا اپنی ہی بیٹی مطالبہ کر دیے تو پھر اسی بالکل فراخ دل ہو جائے، اور پھر کہنے ہیں یار کمانے کی دے واسطے۔ اے یاد رکھنا ہوئے گا، ذرا اپنی جگہ تے اپنے باپ نو رکھیے کہ ساڈے باپ نے ساڈے واسطے کی محنت کی تھی، ساڈی ماں نے ساڈے واسطے کنیاں مشقتاں اٹھائیاں نے۔ اللہ نے تو اے بات بھی قرآن مجید دے اندر بیان کر دیتی کہ شاید انسان دے دماغ وچ بات آ جائے اور اپنی اس کوتاہی تو باز آ جائے، اپنی اس زیادتی تو باز آ جائے۔ حقیقت بات دے اندر سب تو بڑا ظلم ہے کہ والدین بے یار و مددگار نے خود مجبوریاں دا سہارا لے کے انہاں وال تکدا بھی نہیں۔ اور یاد رکھے اللہ نے اشارہ دیتا ہے کہ تیرے والدین تیرے واسطے کنے کو اہم نے، تیری ماں تیرے واسطے کنی کو اہم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے نے، اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اے انسان اساں تینوں اے تاکید کر دیتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ انسان نو پابند کر دیتا ہے کہ اپنے والدین دے نال احسان کرے۔ کیوں والدین دا کہ حملتو امو وہنن علی وہن، او دی ماں انہوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھان دیئے، کنہ کمزوریاں دے نال اٹھان دیئے، کنہ تکلیفاں دے نال اٹھان دیئے۔
ذرا غور کر کے دیکھیے جس دن امید بن جاندی ہے ماں دے اتے سختی دے دن شروع ہو جاندے نے او نہ ایک دن کا نہ کھا رہی ہے نہ 2 دن کھا رہی ہے نہ 4 دن کھا رہی ہے او دی بدحالی دا اندازہ ہی نہیں اونوں ایک نوالا بھی اندر نکلن دی ہمت نہیں طبیعت دے اندر نہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے 1 مہینہ گزر گیا 2 مہینے گزر گئے نے 3 مہینے گزر گئے نے پھر ماں دے پیٹ دے اندر ایدا جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہر وقت دے جسم دے اندر درد ہی ختم نہیں ہوندی نہ لیٹن نال سکون ہے نہ بیٹھن نال سکون ہے پر ماں سمجھ کے کہ منو اللہ اولاد دے رہا ہر تکلیف نو خندہ پیشانی نال قبول کر دیے اللہ فرماندے نے عملت امو وغنن علی وغنن وفصالہ فی عامین انشکر لی ولوالدیک الی المصیر والدہ کنی تکلیف دے اندر ہے 9 مہینے تکلیف دے نال گزارے نے پھر تیری پیدائش دا وقت آ جاندہ ہے پیدائش دے وقت ماں نو پتہ ہی نہیں کہ میری زندگی آخری ہے میری زندگی ختم ہون والی ہے ایسا تک تکلیف برداشت کر دیے موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے ایک صحابی آئے نے آ کے عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر میں اپنی ماں کندیاں تے اٹھا کے حج کرا دیتا ہے کیا میں اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے او بندیا تو آنے میں اپنی ماں دے حق ادا کر دیتے نے تو تے اپنی ماں دی اس درد دا حق ادا نہیں کیتا جیڑی تیری پیدائش دے وقت برداشت کیتی ہے ذرا غور تے کریے اسی دنیا تے یرانے پالنے ہاں کہ اے میرے مشکل وقت کم آیا خدارا کدی اپنی مشکلہ اپنے والدین دیا دیکھئے سیدہ حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے دی خاطر پاگلا طرح کدی اس پہاڑی تے چڑھ رہی نے کدی اس پہاڑی تے چڑھ رہی نے ایک کدی تڑپ تھی اے اس بلک دے بچے دی تڑپ تھی خدا رات دیکھئے کہ ماں 8 دن نہ سو رہی ہے نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے کیوں او دی گودی چودہ لخت جگر سکون اچ نہیں اور چیخ رہی ہے چلا رہی ہے بچے دی طبیعت بعد اچ خراب ہوندی ہے ماں پہلا بلک رہی کدی غور کیتا ہے ذرا اپنے آپ نو جھنجھوڑ کے دیکھیے اسی یاراں دے احسانات نہیں پل دے پر کدی والدین دے احسانات پر غور تے کریے انہاں ساڑھے تے کنے کو احسانات کیتے صحابی آئے اللہ تے پیغمبر میری ماں کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی نو طلاق دے دیاں آپ میں دے دے طلاق ذرا آج دیکھیے اسی کتنے کھڑے ہیں اور یہ بات یاد رکھنا نہ جانے بات حقیقت ہے کہ نہیں شاید لوگاں نے بنائی ہے لیکن ایدہ اشارہ ضرور ملتا ہے ایک بندے نے اپنے باپ نو اٹھایا ہے تنگ آیا ہے انہوں نہرچ سٹن جا رہا ہے باپ پوچھ دے بیٹا کی کرن آیا ہے ابا جی نہرے سٹن آیا انہیں کہا ذرا ایک بات تے غور کر کہ تھوڑا جے آگے سٹی ہیں تھے میں اپنے پیو نو سٹے ایسے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر زندگی بر والدین نو سکون نہ دیتا تو اسی بھی والدین
پھر سکون دی توقع نہ رکھیے، امید نہ رکھیے۔ بہت بڑی بدبختی ہے کہ جڑا اپنے والدین دی خدمت نہیں کر پاتا۔ اے نہ سمجھیے کہ بس دنیا تک محدود ہے، ساڑی یہ نافرمانی قیامت تک ساڑے نال جائے گی، آخرت تک نال جائے گی۔ تو آئیے اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کریے کہ والدین دا احترام، والدین دی عزت، والدین دی قدر اور انہاں دی خدمت اور انہاں دا احساس ساڑے اتے فرض ہے۔ اے نہیں کہ فرض نہیں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح والدین دی خدمت بھی فرض ہے، اور اگر نہ کی تھی تو اسی مجرم ہوواں گے۔ ہو سکتا ہے ساڑھے اس جرم دی سزا سانو دنیا تے مل جائے، پھر باچوں جدو ساڑھا وقت آئے گا پھر چلانا بے معنی ہوئے گا۔ ایک کہنا میرے بچے میرے وال دیکھ دے نہیں، منو پوچھ دے ہی نہیں، اور حقیقت باتیں نہیں پوچھ دے۔ ایک تحریر ایک دن میں پڑھ رہا سا، اے نہیں کہ کوئی بناوٹی ہے، بالکل تازہ تحریر، لکھن والا لکھ دے کہ میں ایک بہت بڑی بلڈنگ دے اگوں گزر رہا، اتھے ایک بزرگ بیٹھے، مینوں ترس آیا، میں وہ دے کول جا کے بیٹھ گیا۔ کدی میں کھانا ہوٹل تو کھا کے تھوڑا زیادہ لیا کے انہوں دے رہا، وہ باہر درخت دے سائے نیچے بیٹھے، قریب ہو کے دیکھا تو بہت بڑا ادیب، بہت تعلیم یافتہ۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص، میں سمجھتا سا کوئی ملازم ہے، دروازے تے بیٹھے، پتہ کرن پتہ چلیا قصہ مختصر کہ اے ایس کوٹھی دا مالک ہے، اپنے وقت غالباً بہت بڑا شاید جج سی، ایس کوٹھی دا مالک ہے جدے گیٹ دے کے بیٹھے، او دا کٹیا باہر بنے ہیں۔ پتہ چلیا کہ بچیاں نے باہر کٹ دیتا ہے کروں کہ باپ تیری طبیعت ٹھیک نہیں، تیری کھانسی تے جراثیم ساڑھے بچیاں چلے جان گے، لہٰذا اسی ایدے تے کمپرومائز نہیں کر سکتے، سانو اپنے بچیاں دی تیرے نالو زیادہ فکر ہے، باپ نو باہر کٹ دیتا ہے۔ دیکھئے ساڑھا حال، خرباں دی دولت ہے لیکن باپ واسطے وقت دی روٹی بھی میسر۔ یہ کیڑا باپ ہے جس باپ نے کڑی دھوپ دے اندر بازار دے وچ اپنے کندھے تے ریڑی گدیاں طرح پا کے تے شام نو جڑے پیسے کمائے نے آ کے بچیاں دے منہ پا کے تے ساری تھکن دور کر لے۔ اے اوہی باپ ہے اج جڑا تیرے ایک لقمے نو سی سک رہا ہے، تیرے اس نوالے نو ترس رہا ہے۔ ہلاک ہو جائے ایسی دولت جس دولت دے اندر والدین دا حصہ ہے۔ تو آئیے کوئی معمولی بات نہیں، یا صرف کہن دی حد تک نہیں، آج اگر اسی والدین دی قدر نہیں کریں گے تو کل ساڑی بھی کوئی قدر نہیں کرے گا،
اور اگر والدین دی قدر کریں گے، اپنے بچیاں دے سامنے اپنے باپ دی جُتی اٹھاواں گے، کپڑے پہناواں گے، انہاں دی صفائی دا خیال رکھاں گے، انہاں دی عزت و احترام دا خیال رکھاں گے، بچے ساڈی نقل کرن گے، بچے سانو کاپی کرن گے۔ اور دے نال نال اگر اسی اپنے باپ دی عزت کردے رہے تو بچے ساڑی عزت کرن گے، اور اگر اساں باپ نو دھتکار دیتا تو پھر اپنا انجام ساڑے سامنے۔ تو آئیے اللہ کو دعائے اللہ سانو والدین دی کما حقہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔